بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر صحیح راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری خرابی، کیا اچھا ہوتا جو فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بزرگان محترم، اس آیت کریمہ میں ایک خاص واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ماحصل، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اچھے آدمی کو دوست بناؤ، برے آدمی کی صحبت میں نہ بیٹھو اور بروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اللہ کے منکرین کو دوست نہ بناؤ، اسی طرح نافرمانوں کو دوست نہ بناؤ، جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ سے سرکشی کرتے ہیں، ان کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، ان سے تعلق نہ رکھو، ان سے دوستی اور تعلق نہ رکھو۔ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھنے کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے۔ بلاخر ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی ضرورت ہو، جیسا کہ کاروبار کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، یا دنیاوی کوئی معاملہ ہے، اس میں غیر مسلم سے واسطہ پڑتا ہے، جا کر کے اس سے ملنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، ضرورت کی وجہ سے مل سکتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ ضرورت تعلق نہ بن جائے۔ یہ ضرورت اب تک ضرورت تھی لیکن یہ تعلق میں تبدیل نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ کہیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے کلچر کو اختیار نہ کرو، ان کے تمدن کو اختیار نہ کرو، ان کی تہذیب کو اختیار نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان کے کلچر کو اختیار کرے گا، ان کے ساتھ دوستی کرے گا، ان کی تہذیب کے رنگ میں رنگے گا، تو یقیناً وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اب دوستی کے بہت سے مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کی چال ڈھال کو اختیار کرنا، ان کے جیسا رہن سہن اختیار کرنا، خوشی غمی میں ان کے طریقے کو اختیار کرنا، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کا مسلمان خوشی اور غمی میں ان کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے کہ وہ برتھ ڈے مناتا ہے۔ یہ برتھ ڈے حالانکہ جس طریقے سے آج کل منایا جاتا ہے اسلام میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی برتھ ڈے منایا، نہ تابعین نے کبھی برتھ ڈے منایا، نہ اولیاء اللہ نے کبھی برتھ ڈے منایا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے منایا، نہ خواجہ معین الدین چشتی نے منایا۔ ماشاءاللہ بعض مسلمان بڑے دیندار ہیں، دین کے پابند ہیں، لیکن وہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ایک عالم، ایک حافظ، ایک مولوی کا ان کے گھر مستقل آنا جانا رہتا ہے، لیکن وہ عالم، وہ مولوی ان کو سمجھائے تو پھر بھی بات سمجھ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ صلاۃ و سلام کی پابند ہیں، ان کے متعلق سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ بھی غیروں کی طرح برتھ ڈے مناتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ برتھ ڈے منانا خوشی کا دن ہے یا غمی کا، تو آپ فیصلہ کریں گے۔ ذرا غور کے
ذرا غور کریں تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ برتھ ڈے خوشی کا دن نہیں بلکہ غمی کا دن ہے، کیونکہ برتھ ڈے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹے کی عمر مثلاً 10 سال کی ہو گئی کے طور پر 60 سال کی ہے، تو آپ بتلائیے گزشتہ سال وہ 9 سال کا تھا، اب 10 سال کا ہوا تو اس کی زندگی میں 1 سال کم ہوا یا 1 سال بڑھا؟ ظاہر ہے کہ 1 سال کم ہوا ہے۔ اسی طرح جتنے برتھ ڈے آئیں گے، جتنے جنم دن منائے جائیں گے، ہر سال اس کی زندگی کا ایک سال کم ہوتا جائے گا۔ تو آپ بتلائیے یہ خوشی کا دن ہے یا غمی کا؟ اسی طرح ان کے رہن سہن کا انداز اختیار کرنا، یہودیوں کی طرح کھانا، یہودیوں کے طرز زندگی کو اختیار کرنا، ٹیبل کرسی پر کھانا آج کل ایک عجیب طریقہ نکل پڑا ہے۔ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، پورے ہال میں پلیٹ ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں، اونٹوں کی طرح گھومتے ہوئے کھاتے ہیں یا ناچ ناچ کر کھاتے ہیں۔ عجیب انداز ہے۔ ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان کے طریقے، ہمیں غیروں کے طریقے، ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے، ان کی تہذیب، ان کے تمدن ہمیں پسند ہے۔ اسلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور سنتوں سے محبت نہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے کو ہم پسند کرتے ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ برتھ ڈے تم منا رہے ہو، کہاں سے ان کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے نبی نے کبھی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا تابعین نے کبھی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا تابعین نے کبھی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی برتھ ڈے منایا تھا؟ یہود و نصارہ سے تمہیں محبت ہے، جبھی تو تم ان کے طور و طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے، ان کو اپنایا جا رہا ہے، گھر میں انہی کے طریقے نظر آتے ہیں۔ غضب ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا، مگر نصرانیت اور مغربیت دل سے ہے پیاری۔ لباس ان کا، معاش ان کا، زباں ان کی، تراش ان کی، وہی طرز معیشت ہے، وہی طرز سخن جاری۔ ساری نقل تو ان کی کرتے ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی پڑھتے ہیں، جس میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان دشمن لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ نماز میں یہ تو دعا کرتے ہیں اور باہر انہی کا طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اپنا معاشرہ ہے، ہمارے پاس اپنا کلچر ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی سنتیں ہیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ نقل کے قابل ہمارے محبوب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہماری اور تمہاری زندگی کے لیے اگر بہترین نمونہ ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مقدس زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی سے دوستی کرنے، ان کی نقالی کرنے، ان کی نقل اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے جگر مراد آبادی نے کہا ہے، کیا کام جگر مجھ کو بھلا کسی اور سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ لہذا آپ جس طرح کھاتے تھے اسی طرح ہم کو کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہنتے تھے، ہم بھی ویسے ہی لباس اختیار کرنا چاہیے۔ غرض ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا طرز زندگی اختیار کریں۔ اگر ہمیں برتھ ڈے منانا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں، اولیاء اللہ کی زندگی میں جا کر کے دیکھیں، کیا کبھی انہوں نے برتھ ڈے منایا؟ کیا انہوں نے کبھی جنم دن منایا؟ کیا انہوں نے کبھی یوم پیدائش منایا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نے بھی
जन्म दिन, बर्थडे, यौम पैदाइश नहीं मनाया। हालांकि भाई मनाई तो खुशी की चीज जाती है, वो खुशी का दिन है नहीं बल्कि गमी का दिन है। ये सुन्नत के रास्ते हमें और आपको जन्नत तक पहुंचाएंगे। ये औलिया अल्लाह की जिंदगी, सहाबा इकराम की जिंदगी हमें जन्नत तक पहुंचाएगी। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं, नमूना हैं। उन्हीं के तर्ज जिंदगी को इख्तियार करें तो उनकी तर्ज जिंदगी हमको जन्नत में पहुंचाएगी। अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी। नक्श कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। बस सुन्नत के रास्तों को इख्तियार कर लो और हुजूर की जिंदगी को इख्तियार कर लो, उसको अपना लो, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। इन रास्तों पर चल करके जन्नत में दाखिल हो जाओगे। गैरों के रास्ते इख्तियार करेंगे, यहूद और नसारा की जिंदगी को अपनाएंगे, उनके तरीक़े रहन सहन को अपनाएंगे, उनके तर्ज जिंदगी को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह के दुश्मन जहां जाएंगे हम भी वहीं पहुंचेंगे। उन पर अल्लाह का गजब होगा, नाराजगी होगी। हम पर भी अल्लाह का गजब होगा, नाराजगी होगी। सिर्फ किस वजह से कि हमने उनके कल्चर को इख्तियार किया, हमने उनकी मुशाबहत इख्तियार की, उनके जैसी जिंदगी गुजारी तो हमसे भी अल्लाह नाराज होगा। दोस्तों, सोचने और गौर करने का मौका है। अभी अल्लाह ने हमें मौका दे रखा है, जिंदगी है। अगर जिंदगी हमने इन गलत रास्तों को छोड़कर तौबा कर ली तो हुजूर की सुन्नतों को इख्तियार कर लिया, अपनी कब्र और आखिरत की फिक्र कर ली तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बनकर जिंदगी गुजार। अल्लाह के दुश्मनों के दीवाने मत बनो। अल्लाह पाक हम सबको इसकी अमल की तौफीक अता फरमाए।